بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يفق أهل الدهل والمسلمون من سکرتهم. افاق یفیق افاقتن کے معنی ہوش میں آنا، افاقہ پانا، اور سکرتن کے معنی مدہوشی، مستی. اور دہلی والے اور مسلمان اپنی مدہوشی سے ہوش میں بھی نہیں آئے تھے، یا یہ کہ ان کو اپنی مدہوشی سے افاقہ بھی نہ ہوا تھا کہ فاجتمع علیہم المرحتۃ والسکر اجتماع الاکلۃ علی القصعہ. قصعۃ کے معنی پیالہ. ان پر مراٹھی اور سکھ لوگ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کہ کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. وفی کل یوم غارۃ ونہب وسلب واہانۃ وجلاء. دیکھیے غارۃ اور نہب. غارۃ کے معنی لوٹ اور نہب کے معنی لوٹ کھسوٹ، تو دونوں کے معنی لوٹ کھسوٹ کے معنی میں کر لیں گے. اور سلبن کے معنی بھی سلب کرنے کے آتے ہیں. سلب یسلب سلبن کے معنی سلب کرنا، لوٹنا. اور اہانت کے معنی توہین، تذلیل. اور جلاؤ کے معنی آپ کر لیجئے جلا وطنی. تو ہر دن لوٹ کھسوٹ اور اہانت و توہین اور جلا وطنی ہونے لگی. فخربت قرن کثیرہ. خریب یخرب خرابتن کے معنی خراب ہونا، ویران ہونا. تو بہت سارے گاؤں ویران ہو گئے. وہدمت مساجد ذکر فیہا اسم اللہ کثیرہ. اور بہت سارے مساجد منہدم کر دیے گئے جس میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا تھا. وہدمت مساجد، حدم یحدم تہدیمن کے معنی ڈھا دینا، اور حدم یحدم کے معنی بھی ڈھا دینے کے آتے ہیں. اور یہ حدمت کا جو فاعل ہے وہ مساجد ہے، جو کہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، اسی لیے فعل واحد مؤنث لائے. وحدمت مساجد، اور مسجدیں منہدم کر دی گئیں. ذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر ہوتا تھا. وعجز المسلمون عن مقاوتہ، اور مسلمان ان کے مقابلے سے عاجز آ گئے، یعنی ہمت ہار بیٹھے تھے. ودخل فی قلوبہم الجبن والخوف، اور بزدلی اور خوف ان کے دلوں میں داخل ہو گیا. بزدلی اور خوف ان کے دلوں میں داخل ہو گیا. الجبن اور الخوف وہ فاعل ہے دخل کا. ہنالک رحم اللہ هذه الامة الہندیۃ. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس ہندوستانی امت پر، یعنی اس ہندوستانی قوم پر یا لوگوں پر اللہ نے رحم فرمایا. ہنالک یہاں، رحم اللہ اللہ نے رحم کیا، هذه الامة الہندیۃ اس ہندوستانی امت پر، قوم پر. فبعث لها احمد شاہ ابدالی من افغانستان سنة 74 و100 وألف من الہجریت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہا اس کے لیے کس بول رہی ہے؟ ہندوستان کی طرف، یعنی الامت الہندیہ کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندی مسلمانوں کے لیے شاہ ابدالی کو افغانستان سے سن 1174 کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ ہندوستان. فنازل المرحتۃ فی ساحت بانی پت. تو انہوں نے پانی پت کے میدان میں مراٹھی سے جنگ کیا. وقتل منہم نحو 200,000، اور انہوں نے ان کے 200,000 مطلب 2 لاکھ فوجیوں کو قتل کیا. وہزمہم ہزیمۃ. ہزم یہزم ہزمن کے معنی شکست دینا. اور انہوں نے ان کو زبردست شکست دیا. کس نے؟ شاہ ابدالی نے اپنے فوجیوں کے ہمراہ، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مراٹھیوں کو زبردست شکست فاش دیا. لم تقم لہم بعدها قائمۃ، جس کے بعد ان میں مقابلے کی کوئی طاقت نہیں رہی اور ان کی کوئی حکومت نہیں رہی. یہ بھی کر سکتے ہیں. لم تقم
لہم بعدها قائمتن، یہ قائمتن جو ہے یہ تقم کا فاعل ہے، بعدها اس کے بعد یعنی اس جنگ کے بعد، لہم ہم کس میں لوٹی مراٹھی کتاب، یعنی اس جنگ کے بعد جب اس کے 2 لاکھ فوجی قتل کر دیے گئے، ان میں مقابلے کی طاقت و قوت نہیں رہی۔ وفی هذه الايام العقیمتی، یہ بھی دیکھ لیجیے الایام العقیمہ، اس کے معنی آتے ہیں منحوس زمانہ، یعنی باجپن کے زمانے میں کر سکتے ہیں، اور اس منحوس اور باجپن کے زمانے میں انجبت دہلی رجلا عظیما، دہلی نے ایک بہت ہی عظیم شخص کو جنم دیا، پیدا کیا۔ انجب ینجبو انجابن کے معنی اچھا انسان پیدا کرنا۔ وہ شیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم، اور وہ شیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم ہے، یعنی شیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم کو اللہ تبارک و تعالی نے دہلی میں ایک عظیم شخصیت کے روپ میں نمودار کیا۔ فنادى بالمسلمین الی الدین، تو انہوں نے مسلمانوں کو دین کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی۔ وانتقد الامراء الجائرین، جائر جمع جائر کے معنی جابر و ظالم، اور امیر جمع امراء کے معنی حکام۔ انتقد ینتقد انتقادا کے معنی تنقید کرنا، مخالفت کرنا۔ والشیوخ المبتدعین، مبتدعون کے معنی بدعت کو پھیلانے والے، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والے، اور انہوں نے جابر و ظالم امراء اور بدعتی شیوخ پر تنقید کی، یا یہ کہ انہوں نے جابر و ظالم امراء اور بدعتی شیخوں کی مخالفت کی۔ وخرج العلماء الراسخین، اور انہوں نے مستحکم اور مضبوط علماء کو نکالا۔ راسخون جمع راسخون کے معنی کسی چیز میں مہارت ہونا، بہت ہی زیادہ گہرائی تک پہنچنے والا، بہت علم رکھنے والا، اور انہوں نے ایک بہت ہی مستحکم اور رسوخ فی العلم علماء کو نکالا، تیار کیا۔ والدعاة المخلصین، اور مخلص داعیوں کو پیدا کیا، داعیوں کو نکالا۔ وصنف الکتب البدیعۃ، الکتب البدیعۃ کے معنی یہاں پہ آپ کر لیجئے کہ انوکھی انوکھی کتابیں۔ وصنف الکتب البدیعۃ، اور انہوں نے شیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم نے انوکھی انوکھی کتابوں کی تصنیف کی، کہاں کس میں؟ فی علوم الدین، یعنی علوم دین کے شعبے میں انہوں نے بہت ساری انوکھی انوکھی کتابوں کی تصنیف کی۔ وشمرہ وابناؤہ النجباء، شمر یشمر تشمیرن کے معنی، اس کے معنی یوں آتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے کمر بستہ ہو جانا، تیار ہو جانا، بھرپور خدمت انجام دینا۔ اصل جملہ ہے شمر ان ساق الجدی، ساقن کے پنڈلی کے آتے ہیں، اور جدن کے معنی محنت کے آتے ہیں، اسی سے کر لیے پورے محاورہ کا ترجمہ، کمر بستہ ہوا، تیار ہوا، شمر ان ساق الجدی۔ اور وہ کون؟ شیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم اور ان کے شریف بیٹے شیخ عبد العزیز اور شیخ رفیع الدین اور شیخ عبد القادر اور اس کے پوتے شیخ اسماعیل مدفون بالاکوت نے دین کی خدمت میں بھرپور محنت کی، یعنی دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ابناؤہ النجباء، نجیب جمع نجبا کے معنی ہے شریف، اور یہ معطوف علیہ ہے، ابناؤہ النجباء معطوف علیہ، اور شیخ عبدالعزیز یہ معطوف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فمن مترجم للقرآن، تو اس میں سے کوئی قرآن کے شارح ہوئے، قرآن کے مفسر ہوئے، قرآن کے مترجم ہوئے، ومن شارح للحدیث، اور کوئی حدیث کے شارح ہوئے، یعنی من بیانیہ کے لیے، ان میں سے کچھ ایسے ہوئے کچھ ایسے ہوئے، انہی کے لیے ہے۔ ومن فقیہ یضرب الیہ اکباد الابل، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اس میں سے کچھ فقیہ ایسے ہوئے جن کی طرف اونٹ کے جگر اور کلیجہ لوٹ آئے یا چلے آئے، لفظی ترجمہ، کیونکہ کبد جمع بات کے معنی جگر کلیجہ اور ابل کے معنی اونٹ، لیکن اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے فقیہ ہوئے جن کے طرف لوگ سفر کر کے آتے تھے
حوصل علم کے لیے. ومن مزکی للنفوس زکا یزکی تزکیتن کے معنی دلوں کو پاک صاف کرنا، دل کی اصلاح کرنا. ان میں سے کچھ دلوں کی اصلاح کرنے والے اور تزکیہ کرنے والے ہوئے. ومن مدرس للحدیث الشریفی، اور ان میں سے کچھ حدیث شریف کے مدرس ہوئے. ومن مجاہدین بالسیف والشہید فی سبیل اللہ، یعنی وہ شہیدین اصل جملہ ہے ومن شہید فی سبیل اللہ، اور ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہوئے. ومن مہاجر الی بیت اللہ، اور تو ان میں سے کچھ اللہ کے گھر کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہوئے. والہند تباہی باہا یباہی مباہاتن کی معنی فخر کرنا بہذا البیت الشریف، اس شریف گھرانے پر، اور ہندوستان اس شریف گھرانے پر فخر کرتا ہے. الاقطار الاخرى، دوسرے شہروں کے مقابلے میں، دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بھی کر سکتے ہیں. انشد ینشد، انشادن کے معنی شعر پڑھنا، اور یہ شعر گنگناتا ہے. اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم، یہ سب میرے سپوت ہیں اور تو تم ان کے مصرے لے آؤ. اذا جمعتنا یا جریر المجامع، جبکہ اکیڈمی ہمیں جمع کرے گی اے جریر.